حضرات مکرم، دراصل یوں ہے، ایک جملہ ہے علماء سے شاید سنا ہو آپ نے کہ باقی تمام انبیاء، وہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے بندوں کو ہدایت دینے کے لیے آئے، تو باقی انبیاء جو ہیں وہ تو اللہ کے مظاہر صفات ہیں، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مظہر ذات ہیں۔ اچھا، علماء تو خیر سمجھتے ہیں، لیکن عوام سوچ رہے ہوں گے یہ پتہ نہیں کون سی بولی بول رہے ہیں، یہ مظاہر صفات، یہ مظہر ذات، یہ کون سی زبان ہے؟ کسی یونانی معجون کے اجزائے ترکیبی کا ذکر ہے یا کیا ہے؟ تو چلیے میں اس کو ذرا ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا چلوں۔ دیکھیے، فرض کیجئے رب کائنات نے آپ کو فرزند عطا فرمایا، ماشاءاللہ کوئی 2 سوا 2 سال کا ہوا۔ آج کل تو 2.5-3 سال کی عمر میں بچے اسکول جانے لگتے ہیں، والدین جان چھوڑا لیتے ہیں۔ تو آپ نے سوچا کہ بچے کو اگر میں ذرا حرف شناسی کرا دوں، تھوڑا سا اس کو پتہ چل جائے یہ الف ہے، یہ بے ہے، ذرا تھوڑی سی پہچان ہو جائے، تو وہ کلاس میں ذرا کمفرٹیبل فیل کرے گا، اس کو ذرا سہولت رہے گی، باقی کلاس فیلو سے ذرا تھوڑا سا آگے ہوگا تو اس کو پڑھائی میں آسانی رہے گی اور دل لگے گا۔ تو ایک دن بچے کو لے کے بیٹھے، آؤ بیٹے آپ کو پڑھاتے ہیں۔ کاغذ قلم لیا، الف لکھا، بیٹے یہ ہے الف، دیکھو بیٹے یہ الف ہے۔ پھر بے لکھی، دیکھو بیٹے یہ بے ہے۔ پھر پے لکھی، دیکھو بیٹے یہ پے ہے۔ الف بے پے، الف بے پے، 8-10 بار آپ نے دہرایا، بچے نے آپ کے ساتھ دہرا دیا۔ اب ظاہر ہے بچے کو سارا دن تو آپ سبق نہیں سکھا سکتے۔ اگلے دن لے کے بیٹھے، اب اس سے پوچھنا چاہا، دیکھا تو بچے کو یاد نہیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ظاہر ہے محنت تو کرنی پڑے گی۔ پھر آپ نے کہا کہ نہیں، بچے کو ذہن نشین کرانے کے لیے ذرا مزید تفصیل بتانی چاہیے۔ آپ نے حروف کی صفات کے ذریعے شناخت کرانا شروع کی۔ دیکھو یہ جو بیٹا، یہ جو سیدھا ہے نا ورٹیکل، یہ جو عمود ہے یہ الف ہے، اور یہ جو ہاریزنٹل ہے لیٹی ہوئی یہ بے ہے۔ دیکھو اس کے نیچے ایک نقطہ ہے، اور پے کی شکل یہ بے سے کتنی ملتی ہے، بس فرق اتنا ہے اس کے نیچے ایک نقطہ ہے، اس کے نیچے 3 نقطے ہیں۔ یہ بیٹے الف ہے، یہ بے ہے، یہ پے ہے۔ آپ نے 10-20 بار اس کو بتایا، سکھایا۔ اگلے دن پھر اس سے پوچھا، بچہ پھر خالی ذہن تھا۔ اب آپ ذرا تشویش کا شکار ہوئے کہ بچہ پڑھ سکے گا، کن ذہن تو نہیں، غبی تو نہیں، کم فہم تو نہیں۔ آپ کا ایک دوست آیا، آپ کو تشویش میں دیکھا، پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے سارا واقعہ بتایا۔ اس نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ بچوں کو پڑھانا یہ ٹیکنیکل کام ہوتا ہے، باقاعدہ ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں، وہاں پر تربیت دی جاتی ہے بچوں کو کس طرح پڑھانا ہے، کیا کرنا ہے، اور اس طرح۔ تو حضرات مکرم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے جب وہ اپنے دوست کے سامنے اپنی مشکل کا ذکر کیا تو اس نے کہا کہ جی بچوں کو پڑھانا یہ ٹیکنیکل کام ہوتا ہے، باقاعدہ ٹریننگ کے ادارے ہوتے ہیں، وہاں پر لوگوں کو سکھایا جاتا ہے بچوں کو کس طرح پڑھانا ہے، کس طرح سکھانا ہے، کس طرح ذہن نشین کرانا ہے۔ تو آپ تو ظاہر ٹریننگ تو نہیں لی، لیکن جو ماہرین تعلیم ہے وہ باقاعدہ یہ جو قاعدے بناتے ہیں یہ بڑی سوچ سمجھ کے بناتے ہیں۔ کوئی قاعدہ لے کے آئیے، آپ اس کی مدد سے پڑھائیے، امید ہے بچہ چل پڑے گا۔ آپ نے مشورے پر عمل کیا اور جا کے قاعدہ خریدا بازار سے۔ اب بچے کو پڑھانے بیٹھے تو اس میں ایک طرف بنا ہوا ہے انار، اس کے سامنے لکھا ہے الف، کہ بچہ دیکھے گا انار کو اور پہچانے گا الف کو۔ ایک طرف بنی ہوئی ہے بکری، اس کے سامنے لکھا ہے بے، کہ بچہ دیکھے گا بکری کو اور پہچانے گا بے کو۔ ایک طرف بنا ہوا ہے پنکھا، اس کے سامنے لکھا ہے پے، بچہ دیکھے گا پنکھے کو، پہچانے گا پے کو۔ بلا تشبیہ و بلا تمثیل عرض کرتا ہوں کہ رب کائنات نے اپنے بندوں کو درس توحید دینے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء دنیا میں تشریف فرما ہوئے اور انہوں نے اللہ کے بندوں کو درس توحید دیا اور بتایا کہ وہ جو ہمارا رب ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، منفرد ہے، ممتاز ہے، اس جیسا دوسرا کوئی نہیں۔ لوگوں نے درس توحید پڑھا اور حسب عادت بھلا دیا۔ اللہ نے پھر اپنے نبیوں کو بھیجا، انہوں نے اللہ کی صفات کے ذریعے اللہ کی پہچان کرائی اور بتایا کہ وہ جو تمہارا رب ہے وہ تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارا پالنے والا ہے، وہ قادر مطلق ہے، جو چاہے سو کرے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے۔ اس کی صفات کے ذریعے اس کی پہچان کرائی۔ اللہ کے بندوں نے پھر درس توحید پڑھا
کچھ عرصہ گزرا پھر بھلا دیا، فراموش کر دیا۔ بالآخر رب کائنات نے بھیجا اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو اب دیکھو مصطفیٰ کو اور پہچانو خدا کو۔ حضرات مکرم، جو میں بات کر رہا تھا ذرا اس کی طرح موڑوں اور اس سے بات کو اس سے جوڑوں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے کبھی غور کیا کہ عربوں کو سے آج کل کوئی بات منوانا مشکل، آج سے 1500 سال پہلے جب تعصب اور ان کا کٹر پن اپنی انتہا کو تھا، اس وقت میرے آقا کریم نے ان سے کیسے منوایا ہوگا کہ یہ بت کچھ نہیں دے سکتے، سب کچھ میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے چشم تخیل سے دیکھا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرے آقا کریم گویا یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، میں تمہارا خدا نہیں ہوں، میں تمہارا رب نہیں ہوں، پروردگار نہیں ہوں، میں تمہارا خالق و مالک نہیں ہوں، میں تو اس کو فرستادہ رسول ہوں، اس کا بھیجا ہوا نبی ہوں، میں تو اس کا عبد مقدس ہوں، اس کا پاک بندہ ہوں۔ اے لوگوں، اگر پتھر میرے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں تو جس کا کلمہ میں پڑھتا ہوں اس کی شان کیا ہوگی؟ اے لوگوں، میں تو تمہارا معبود نہیں، لیکن اگر جانور میرے قدموں پہ سجدہ ریز ہوتے ہیں تو جس کی بارگاہ میں ماتھا ٹیکتا ہوں اس کا مقام کیا ہوگا؟ اے لوگوں، میں تو تمہارا خالق و مالک نہیں، لیکن اگر چاند میرے اشارے پہ 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے تو جس کے اشاروں پہ میں چلتا ہوں اس کی طاقت کی کیفیت کیا ہوگی؟ اب بات سمجھ میں آئی۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندو اب دیکھو مصطفیٰ کو اور پہچانو خدا کو۔ حضرات مکرم، میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام رب کائنات کا مظہر ذات ہیں، اور اللہ کا کے وجود کا ہمیں صحیح طور پر علم اس وقت ہو سکتا ہے، اور تاریخ شاہد ہے، ماننے والوں نے پہلے مصطفیٰ کو مانا ہے، بعد میں خدا کو مانا ہے۔